السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک مشہور حدیث کی، جس کو ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے ہدایت دے دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو، ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن و رات گناہ کرتے ہو، لغزشیں کرتے ہو، خطائیں کرتے ہو، اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے تم نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک بھی نہیں ہو کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرف ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرف ہو جائیں تو میری بادشاہت سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں، مجھ سے مانگے، اور میں ہر ایک انسان کا سوال پورا کر دوں، ہر ایک انسان کا مانگ پورا کر دوں، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں اس کی پوری جزا دوں گا۔ پس جو شخص خیر کو پا جائے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی حمد بیان کرے، اور جسے خیر کے سوا کوئی چیز مثلا آفت یا مصیبت پہنچے، وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے دوستو، نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سے مانگیے، اللہ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ دیتا ہے، کبھی نہ کبھی ہماری حاجت کو پوری کرتا ہے، ہماری مصلحت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے۔ جب بھی ہم کوئی چیز پروردگار عالم سے مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے پروردگار عالم فوراً ہماری دعا کو قبول کر لے، ہو سکتا ہے پروردگار عالم ہمارے ہی فائدے کے لیے کچھ دنوں کے بعد وہ دعا قبول کرے، ہو سکتا ہے پروردگار عالم جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ نہ دے کر کے ہمیں کوئی دوسری چیز دے دے، ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کچھ نہ دے لیکن ہمارے لیے نیکی، اجر، ثواب آخرت کے لیے اکٹھا کر کے رکھ دے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ اٹھانے میں، مانگنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹیں گے۔ اس لیے دوستو، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھانے سے کبھی گریز مت کیجیے، ہاتھ اٹھانے سے کبھی تھکیے مت، جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے فائدے میں رہیں گے۔